خدا مان پہلے مجھے پھر کھانا دوں گا۔ دیکھا تو وہ ریت آٹے میں بدل چکی تھی۔ میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا اور مارتا۔ اس نے پھانسی دے دی اس کو جو رہائی کا پروانہ حاصل کر چکا تھا۔ وہ کہتا تھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حیات خلیل و ذبی کے آج کے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک تاریخی مناظرے کی۔ اس مناظرے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ مناظرہ ہے جو اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ظالم بادشاہ نمرود کے درمیان ہوا۔ یہ مناظرہ کب ہوا اس بارے میں مفسرین علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کے نزدیک جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو نمرود نے انہیں جیل میں ڈال دیا اور پھر آگ میں ڈالنے سے پہلے جیل سے نکال کر آپ کو اپنے سامنے بلایا۔ اس وقت یہ مناظرہ ہوا، اور ان کے علاوہ مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ مناظرہ آپ علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد ہوا۔ بہرحال ناظرین، اس مناظرے کی ڈیٹیل قرآن مجید میں ذکر ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نمرود نے اپنی سلطنت میں خوراک کی تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور اس کا قانون یہ تھا کہ وہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی یعنی معاذ اللہ اس کے خدا ہونے کو تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لائے تو نمرود نے کہا پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، پھر ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی بات سن کر بھرے دربار میں علل اعلان فرمایا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام اور آپ کے چند فالوورز جو مومن تھے بھوک کی شدت سے انتہائی کمزور ہو گئے۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور پھر اس تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور اللہ پاک سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ پھر آپ نے اس آٹے سے اپنے ساتھ جو موجود مومنین تھے ان کو کھلایا اور خود بھی اس سے تناول فرمایا۔ اس کے بعد ناظرین، پھر نمرود کی دشمنی آپ علیہ السلام کے ساتھ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ اللہ کی رحمت سے آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے، جس کا واقعہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے سن لیا۔ آگ والے واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے، لوگوں کو راہ حق کی طرف بلانے لگے۔ نمرود آپ علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ گیا اور پھر ایک دن اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور مناظرے کی صورت میں آپ سے بات چیت شروع کر دی۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، نمرود میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا یعنی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے۔ اس بات کے جواب میں نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے 2 قیدیوں کو جیل سے بلایا۔ ان میں دو جو قیدی تھے ان کی صورتحال یہ تھی کہ ایک کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی اور ایک وہ تھا جس کو بری کر دیا گیا تھا، رہائی کا پروانہ مل چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی جس کو دی جا چکی تھی اس کو چھوڑ دیا اور جو رہا ہونے والا تھا اس کو پھانسی پہ چڑھوا دیا۔ تو کہنے کے بعد نمرود نے کہا کہ دیکھو جو مرنے والا تھا یا مردہ تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مار دیا، یعنی اپنے طور پہ اس نے یہ سمجھا کہ میں زندگی دینے والا اور موت دینے والا ہوں۔ اور ایک قول کے مطابق اس نے 4 آدمی لیے اور ان کو بھوکا پیاسا رکھا، کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ پھر جب وہ بھوک پیاس سے مرنے لگے تو 2 کو کھانا پانی دے دیا جس سے وہ بچ گئے، اور دوسروں 2 کو نہ دیا، وہ دونوں مر گئے۔ تو وہی کہنے لگا کہ دیکھو میں نے موت بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں۔ نمرود کے اس بے وقوفانہ استدلال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات تو مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ نمرود تو بالکل ہی احمق ہے جو جلانے اور مارنے یعنی زندہ کرنے اور مارنے کا مطلب بھی نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ یہ دلیل سن کر نمرود کی کیا حالت ہوئی؟ قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، وہ حیران و پریشان ہو گیا کہ اس دلیل کا کاؤنٹر کیسے کرے۔ وہ کچھ بھی نہ بول سکا اور اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فتح یاب ہو کر اس مناظرے سے دربار سے باہر تشریف لے آئے اور پہلے کی طرح توحید الہی کا درس علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرے کو اس انداز میں بیان فرمایا
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پچھم سے لیا، تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ ناظرین، اس قرآنی واقعے اور تاریخی مناظرے سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بڑی فوج سے خوفزدہ ہوئے اور نہ اس کے ظلم و جبر سے روب میں آئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ علیہ السلام کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا اس وقت بھی آپ کی استقامت میں بال برابر بھی لغزش نہ ہوئی، اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے، اور پھر اس بے رحم نے آپ علیہ السلام پر دانا پانی بند کر دیا، اس پر بھی آپ کے عزم و استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرے کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و دبدبہ دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ بالکل بے خوف ہو کر آپ نے اس کے مناظرے کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور واضح دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور پھر بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ناظرین، بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ایمان اور عقیدہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک حق پر چلنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا اور ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ دیکھیں، ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینا بند کر دیا اور ملک بھر میں ان کو کہیں ایک دانہ بھی نہیں ملا، تو اللہ پاک نے ریت اور مٹی کو ان کے لیے آٹا بنا دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل اور آپ کا یہ اسوہ اور آپ کی یہ سیرت تمام سچے اور حق پر قائم رہنے والے عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے جو چمکتے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، بس ضرورت ہے آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی۔ شاعر نے یہی بات بڑی خوبصورت انداز میں کہی، آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ بہرحال اسی شعر پر آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔